اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن شر حاسد اذا حسد صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام ساتھیوں، آج اصلاح چینل کے توسط سے آپ سے مخاطب ہوں۔ موضوع دیا گیا ہے بغض، حسد اور غبطہ۔ بغض کہتے ہیں حد درجہ سے کسی سے جلنا، اسے بغض کہتے ہیں، اور حسد کہتے ہیں کسی شخص صاحب نعمت سے زوال نعمت کی تمنا کرنا کہ اس کے پاس کیوں ہے، میرے پاس ہونی چاہیے۔ اور غبطہ، جس کو اردو میں رشک کہتے ہیں، صاحب نعمت سے زوال نعمت کی تمنا کیے بغیر یہ دلی دل میں دعا کرنا کہ یا اللہ جو اس کو تو نے دیا ہوا ہے ایسا مجھے بھی دے دے۔ تو اب میرے ساتھیوں، بغض تو بہت بڑا گناہ ہے، کسی سے جلنا یہ بہت بڑا خطرناک گناہ ہے، حرام ہے کسی سے جلنا۔ اور حسد، اللہ کا قرآن کہتا ہے من شر حاسد اذا حسد، سورہ فلق، کہ اللہ میں پناہ چاہتا ہوں حسد کرنے والوں کے حسد سے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی روایت، بڑی مشہور روایت، فرمایا کہ ایاکم والحسد۔ یہ عربی جو لوگ سمجھتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ عربی کتنی گہری زبان ہے۔ ایاکم کا مطلب ہوتا ہے ہٹو، بچو، یعنی کہ کسی کو بار بار کسی چیز کو کہنا۔ اتنے سخت جملوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بچایا اور وعید فرمائی، ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ ابو داؤد شریف کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد سے بچو، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو میرے ساتھیوں، غبطہ میں نے تعریف کر دی آپ کے سامنے۔ غبطہ اردو میں رشک کو کہتے ہیں۔ رشک کا معنی ہے کسی صاحب نعمت کو دیکھ کر اس کی نعمت کو اس سے نہ چھینے، زوال نعمت کے بغیر ہی یہ تمنا کرنا کہ اللہ یہ مجھے بھی ملے۔ اب بغض جو ہے وہ حرام ہے، حسد بہت بڑا گناہ ہے، غبطہ البتہ اچھے کاموں میں جائز ہے، اور گناہ والے کاموں میں کوئی بندہ گناہ کر رہا ہے، گناہ میں بڑا ہوا ہے، حرام مال اس کے پاس آیا اور ہم کہیں جی اس سے نہ چھنے میرے پاس بھی آئے، تو یہ حرام ہے بھائی۔ تو غبطہ حلال چیزوں میں جائز ہے، عبادت کے کاموں میں بہت زیادہ اچھا ہے، اور گناہ والے کاموں میں غبطہ بھی گناہ ہے۔ تو آج امت کو یہ بیماری بڑی سخت لگ چکی ہے کہ بغض اور حسد یہ اس امت میں بہت تیزی کے ساتھ ہم پڑھے لکھے لوگوں میں بھی پھیلتا جا رہا ہے۔ اللہ ہمیں بغض سے اور حسد سے بچائے، اور اچھے کاموں میں کسی پہ رشک کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اب بغض کو چھوڑ دینا چاہیے۔ حسد کا علاج کیا ہے؟ آپ جس سے حسد رکھتے ہیں اس کے لیے دعا کریں، اس کو تحفہ طائف دیں، اس کی تعریف کریں، اس کو بیٹھنے کے لیے جگہ دیں، اس کو عزت احترام دیں۔ آپ جس کے لیے حسد رکھتے تھے خود بخود ہی آپ کے دلوں سے حسد نکل جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں بغض سے بچنے کی، حسد سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔